تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں. حدیث کیا کہتی ہے؟ وعن صفیہ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 یوما. رواہ مسلم فی کتاب السلام. مسلم شریف کی حدیث ہے. راویہ یہ حدیث حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں کا حوالہ دے کر کے روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافن، جو شخص کسی عراف کے پاس آیا، کسی نجومی کے پاس آیا، کسی ایسے شخص کے پاس آیا جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں فیوچر بتانے والا ہوں، میں مستقبل بتانے والا ہوں، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، اور ان کے پاس آ کر کے کچھ بتلایا، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، تو ہاتھ دکھلانے والے یا پھر فیوچر کے بارے میں جاننے کے لیے ایسے شخص کے پاس جانے والے کی 40 دن کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. تو 40 دن کی نماز، پنڈت جی میرا ہاتھ دیکھ لیجئے، یا پھر کون سا دن میرے لیے شبھ ہے جس دن میں شادی کا ڈیٹ رکھنا چاہتا ہوں. اب پنڈت کی طرف مولوی بھی جنتری دیکھ کر کے بتلاتا ہے کہ فلاں تاریخ آپ کے لیے شبھ ہے، فلاں تاریخ کو کنڈلی ملنے والی ہے، کنڈلی فلاں تاریخ کو ملنے والی ہے، فلاں موقع پر نکاح کرنا آپ کا شبھ نکاح ہوگا، بہتر نکاح ہوگا. اب وہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اسی تاریخ کو وہ شادی رکھتا ہے، اسی موقع پر وہ نکاح کراتا ہے. حدیث کہتی ہے کہ 40 دن کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے کہ اپنا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے، اپنا فیوچر روشن کرنے کے لیے کہ میرا فیوچر اچھا ہے کہ برا ہے، جو کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، جو کسی فیوچر بتانے والے کے پاس جاتا ہے، جو کسی تانترک کے پاس جاتا ہے، جو کسی اوجھا کے پاس جاتا ہے کہ یہ کام میرا کیسا رہے گا، یہ عمل میرا کل کا کیسا رہے گا، تو 40 دن کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. تو ایسا کرنا کیا ہے؟ شرعاً غلط ہے. ایک مسلمان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور ایک مسئلہ اور ایک سوال جو عموماً آتا ہے، کیا شوہر اپنے بیوی کے کمرے میں بلا اجازت داخل ہو سکتا ہے؟ بیوی اندر ہے، شوہر باہر ہے، تو کیا بیوی کے کمرے میں بلا اجازت شوہر داخل ہو سکتا ہے؟ قرآن سورہ نور آیت نمبر 27 میں کسی کے گھر داخل ہونے کا طریقہ بتلاتا ہے. یہ آیت طریقہ بتلاتی ہے کہ کسی کے گھر ہم جائیں تو کیسے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو اور سلام کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. قرآن کی آیت واضح کرتی ہے کہ اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو، سلام کیے بغیر داخل نہ ہو. اب شوہر کا گھر تو اپنا گھر ہے، تو یہ آیت کہتی ہے کہ شوہر بیوی کے کمرے میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن بیوی کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن اگر اسی گھر میں ماں بھی رہتی ہے، اسی گھر میں بیٹیاں بھی رہتی ہیں، اسی گھر میں بہنیں بھی رہتی ہیں، تو شوہر جب گھر میں داخل ہو تو آنے کی خبر دے، یا تو قدموں کے آہٹ کے ذریعے سے آنے کی خبر دے، یا تو کھنکھار کے ذریعے سے آنے کی خبر دے.
تو آنے کا جو بھی طریقہ ہے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ آنے کی خبر دے۔ پتہ نہیں گھر میں ماں کس حالت میں ہوگی، بہنیں کس حالت میں ہوں گی، بیٹیاں کس حالت میں ہوں گی۔ وجہ جو ہے کہ ناپسندیدہ جگہوں پر نظر نہ پڑ جائے، لہٰذا وہ شوہر جن کے گھر میں بیوی کے ساتھ ساتھ ماں بھی ہو، بہنیں بھی ہو، بیٹیاں بھی ہو، تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ آہٹ دے، خبر دے کہ میں آ رہا ہوں، چاہے کھنکھار کے ذریعے سے، چاہے آہٹ کے ذریعے سے، چاہے سلام کے ذریعے سے۔ اور اگر بیوی ہی ہو پھر بھی ہر شخص اپنی بیوی کو بہتر حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، بہتر اور افضل بھی یہی ہے کہ بیوی ہی ہو پھر بھی بیوی کو آنے کی خبر دے، آنے کی آہٹ دے۔ جھانکنا گھر کے اندر، جھانک کر کے دیکھنا، اچانک آنا، یہ اچھے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانک رہے ہوتے ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ حدیث وعن سالم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اطلع رجل من حجر في حجر النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومع النبي صلی اللہ علیہ وسلم مدرا يحك به راسه فقال لو اعلم انك تنظر لطعنت به في عينك انما جعل الاستئذان من اجل البصر رواہ البخاری فی کتاب الاستئذان۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ایک صحابی حجرے میں سوراخ سے جھانک رہے ہوتے ہیں، سوراخ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جھانک رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کنگھا تھا جس کے ذریعے سے اپنے سر کو کھجلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ شخص میرے حجرے میں سوراخ سے جھانک رہا ہے، آپ نے فرمایا لو اعلم انک تنظر لطعنت به فی عینک، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے میرے کمرے کے سوراخ سے جھانکا ہے تو اسی کنگھا سے میں آپ کی آنکھ پھوڑ دیتا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے میرے گھر کے سوراخ سے ہم سب کو دیکھا ہے اور اس درمیان مجھے علم ہوتا تو اسی کنگھا سے میں آنکھ پھوڑ ڈالتا۔ کیوں؟ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اجازت تو اسی لیے لی جاتی ہے تاکہ آنکھیں گھر کے اندر کی ناپسندیدہ حالت کو نہ دیکھ لے۔ اجازت کسی کے گھر میں جانے کے لیے اجازت کا مقصد ہی یہی ہے کہ گھر والے سترک ہو جائیں، گھر والے صحیح ہو جائیں، لہذا سوراخ سے جھانکنا یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ تو گھر میں داخل ہونا ہو تو آہٹ دے کر کے داخل ہوں، اور اگر گھر میں بیوی کے علاوہ اور خواتین ہو تو وہاں پر یہ چیز اور ضروری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ میت کی قبر پر فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ میت کی قبر پر فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو میت کی قبر پر فاتحہ پڑھنا یا پھر کوئی اور بھی سورہ پڑھنا، میت کے لیے قبرستان میں بھی جا کر فاتحہ پڑھنا، قرآن پڑھنا غلط ہے، بدعت ہے، اور میت کے لیے گھر میں بھی قرآن پڑھنا بدعت ہے۔ اس مسئلے کو یاد رکھیے، جو قرآن خوانی ہم کرتے ہیں نا کہ میت کے لیے ہم پڑھیں تو میرا ثواب میت کو ٹرانسفر ہو جائے، یہ ثواب کے ٹرانسفر ہونے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو میت کے لیے کہ میں پڑھوں تو میت کو یہ سارا ثواب ملے، ان آیتوں کا سارا ثواب میت کو ملے، قبرستان میں بھی جا کر کے پڑھ رہے ہیں پھر بھی بدعت ہے، میت کے لیے گھر میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں پھر بھی بدعت ہے، پھر بھی غلط ہے، دونوں اعتبار سے غلط ہے۔ اب اگر قبرستان میں جائیں تو کیا پڑھنا ہے؟ نہ فاتحہ پڑھنا ہے، نہ درود پڑھنا ہے وہاں پر، نہ کوئی اور سورت پڑھنی، پڑھنا کیا ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى المقبرة فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وان ان شاء اللہ بکم لاحقون، رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، کیا پڑھا؟ فاتحہ، سورہ، چاروں کل، اذان؟ نہیں، سب بدعات ہیں، سب خرافات ہیں سب۔ آپ نے پڑھا السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مؤمنین کی قوم تم پر سلامتی ہو، وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، تم ہم سے پہلے قبرستان آ چکے ہو، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، یعنی سب کو اسی قبر میں آنا ہے۔ تو قبرستان میں نہ فاتحہ پڑھنا درست ہے، نہ درود پڑھنا درست ہے میت کے لیے، نہ وہاں اور کوئی صورتیں پڑھنا درست ہے، نہ اذان دینا درست ہے۔ قبرستان میں جو پڑھنا ہے کہ جب قبرستان جائیں تو السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ کرتے نہیں ہیں۔ قبرستان جائیں تو یہ پڑھنا ہے، قبرستان کے علاوہ ہم گھر میں ہو یا کہیں بھی ہو تو ہم میت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی ان کے لیے قرآن نہیں پڑھنا۔ کر کیا سکتے ہیں؟ حدیث واضح کرتی ہے۔ پہلی حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ، انسان جب مر جاتا ہے، آدمی جب مر جاتا ہے تو عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، عمل کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثہ، مگر 3 راستے باقی رہتے ہیں۔ اب میت کو ثواب پہنچانے کے لیے 3 ہی راستہ ہے، 3 ہی راستے ہیں جو باقی رہتے ہیں۔ الا من صدقۃ جاریہ، مرنے والے کی جانب سے صدقہ جاریہ کرنا، یعنی ایسی جائز جگہ پر مرنے والے کی جانب سے مال کو خرچ کرنا جو جگہ تا دیر رہنے والی ہے، بہت دنوں تک رہنے والی، مسجد ہے، مرنے والے کی جانب سے مسجد میں پیسے لگا دینا، مرنے والے کی جانب سے مدرسے میں پیسے لگا دینا، صدقہ جاریہ۔ او علم ينتفع به، یا پھر مرنے والا عالم تھا، ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہے کہ جس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ مرنے والا تو مر گیا ہے لیکن انہوں نے جو علم چھوڑا ہے اس کے ذریعے سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ہدایت پاتے رہیں گے، تب تک قبر میں جتنا ثواب عمل کرنے والے کو، زندہ شخص کو ملے گا، اتنا ثواب قبر میں اس عالم کو ملے گا جنہوں نے دین بتایا تھا۔ یہ ثواب قبر میں پہنچانے کا دوسرا طریقہ ہے۔ او ولد صالح يدعو له، یا پھر نیک لڑکا، صالح لڑکا جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا ہو، جو نمازی ہو، جو شریعت کا پابند ہو، جو دعاؤں میں اپنے باپ کے حق میں دعا کرتا ہو، نیک اولاد، چاہے لڑکا ہو یا پھر لڑکی ہو، نیک اولاد جو دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہو، جو دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوں، نیک ہو، صالح ہو، خود بھی نیک ہو، اور نیکی کا اثر یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو یہ 3 راستے ہیں جن راستوں سے میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے قبرستان کے باہر۔ صدقہ جاریہ کو ایک حدیث میں مزید کھول کر کے بیان کیا گیا ہے کہ صدقہ جاریہ میں سے کیا کیا کر سکتے ہیں، اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔
وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبع تجری للعبد بعد موتی وهو في قبره من علم علما او قرأ نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له بعد موته رواه البيهقي في شعب الايمان۔ بحقی کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سبع تجری للعبد بعد موتی وهو فی قبری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی قبر میں چلا جاتا ہے لیکن 7 طریقے سے نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں۔ من علم علما، مرنے والا عالم تھا، چلا گیا، اس کے علم سے جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے اسے فائدہ پہنچے گا۔ او کرا نہرن، مرنے والے کی جانب سے نہر جاری کروا دیے لوگوں کو فائدے کے لیے، آدمی کے فائدے کے لیے، جاندار کے فائدے کے لیے، فائدہ اٹھایا پانی سے۔ او حفر بئرن، پانی کے لیے لوگ پریشان تھے، ایسی جگہ پر کنواں کھدوا دیے تاکہ عام لوگ فائدہ اٹھائے، جب تک وہ کنواں رہے گا اسے نیکی پہنچتی رہے گی۔ او غرس نخلا، مرنے والے کی جانب سے درخت لگا دیے کہ لوگ سایہ حاصل کریں گے، لوگ اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھائیں گے، چرند پرند پھل کھائیں گے، جب تک وہ درخت رہے گا نیکی پہنچتی رہے گی۔ او بنا مسجدن، یا پھر مرنے والے کی جانب سے مسجد بنوا دیے، مسجد میں پیسہ لگوا دیے، اب جب تک اس کی جانب سے لگائی ہوئی ایک اینٹ بھی مسجد میں رہے گی تب تک اسے فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور چھٹی چیز، او ورث مصحفا، مرنے والے کی جانب سے جس جگہ پر قرآن پڑھی جا رہی ہے وہاں پر قرآن خرید کر کے لا کے رکھ دیے، اب جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے، پڑھتے رہیں گے، جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملے گا اتنا ثواب جس کے لیے قرآن رکھا گیا اسے بھی ملے گا۔ او ترک ولدا یستغفر له بعد موتی، یا پھر ایسی نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے جو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کر رہی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا میرے ماں باپ پر رحم فرمانا جس طرح سے بچپن میں انہوں نے مجھ پر شفقت و مہربانی کا معاملہ فرمایا تھا۔ استغفار کرتا ہو، اپنی جن کی اولاد استغفار کرتی ہو، دعائیں کرتی ہو، تو قبر پر فاتحہ پڑھنا، قبر پر جا کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا، قبر پر چاروں قل پڑھنا، قبر پر عزا دینا، یہ ساری چیزیں بدعت و خرافات میں سے۔ قبرستان جائیں تو وہ دعا جو پڑھی گئی، جو بتلائی گئی، اور قبرستان سے باہر ہیں تو مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ 2 حدیثوں میں جو چیزیں بتلائی گئی ہیں وہی ثابت ہیں۔ اور ایک مسئلہ آتا ہے تسبیح گننے کا معاملہ۔ بعض لوگ کھجور کی گٹھلیوں پر تسبیح گنتے ہیں، تو کھجور کی گٹھلیوں پر یا پھر دانوں پر، جسے لوگوں نے نام بھی دے دیا تسبیح کے دانے، کیا ہے؟ تسبیح کے دانے۔ تو کھجور کی گٹھلیوں پر تسبیح گننا کیسا ہے، یا پھر دانوں پر تسبیح گننا کیسا ہے؟ غلط ہے، بدعت ہے۔ یہ انگلیوں پر اور داہنے انگلیوں پر تسبیح گنیے، یہ انگلیاں کل قیامت کے روز بات کریں گی، کہیں گی پروردگارا یہ مجھے گنا کرتا تھا، یہ انگلیاں گواہی دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان انگلیوں کو بولنے کی طاقت دے گا، بولنے کی صلاحیت دے گا، اور یہ انگلیاں بولیں گی۔ وہاں نہ تسبیح کے دانے کام آئیں گے اور نہ کھجور کی گٹھلی کام آئے گی، انگلیاں ساتھ میں رہیں گی اور یہ انگلیاں گواہی دیں گی۔ حدیث وعن یسیرہ وکانت من المہاجرات قالت قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکن بالتسبیح والتحلیل والتقدیس واقدنا بالانامل فإنہن مسئولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسین الرحمہ، رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا علیکن بالتسبیح والتحلیل والتقدیس، کہا کہ یسیرہ سبحان اللہ کو لازم پکڑو، لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑو، الحمدللہ کو لازم پکڑو، سبحان الملک القدوس کو لازم پکڑو، ان تسبیحات کو کثرت کے ساتھ اپنی زبان میں لاؤ،
جب بھی ہمارا جو بھی وقت ہے، کھانا بنا رہی ہیں ہمارے مائیں اور بہنیں، ہم سفر میں ہیں، گاڑیوں میں، آج کیا ہوتا ہے کہ مسافر سفر کرنا ہے تو گانے سنتے ہیں، ٹائم پاس، ایک تو ٹائم پاس کے لیے مونگ پھلی بیچنے والا مونگ پھلی بیچتا ہے، اور ہمارا ٹائم پاس کیا ہوتا ہے؟ گانے سنتے ہیں۔ جب بھی مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور ایک مسافر سفر کر رہا ہے تو گانے سنتے ہوئے سفر کر رہا ہے، کئی فلمیں دیکھ لیتا ہے اور فخر سے کہتا کہ اتنی فلمیں میں نے دیکھ لی ہیں، اتنے گانے میں نے سن لیے۔ ارے میرے بھائی، مسافر ہیں آپ، اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنے لیے دعا کیجئے، سفر میں ہے، اپنے آل اولاد کے لیے دعا کیجئے، آپ سفر میں ہیں، دنیا کی بھلائی کے لیے آپ دعا کیجئے، آپ سفر میں ہیں، آخرت کی بھلائی کے لیے آپ دعا کیجئے، آپ سفر میں ہیں، امت کے لیے آپ دعا کیجئے، آپ سفر میں ہیں۔ تو سفر میں دعاؤں کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، تہلیلات کا اہتمام کیجئے۔ تو ان تسبیحات کو، ان کلمے کو لازم پکڑو۔ واقدن بالانامل، انگلیوں سے گنا کرو، ہے نا، انگلیوں سے گننا، نماز میں بھی اور نماز کے بعد بھی ہے نا کہ جو 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو 100 مرتبہ دن میں پڑھے گا، یا پھر صبح شام جو 100 مرتبہ پڑھے گا، شیطان کا حملہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ جو 100 مرتبہ پڑھے گا، صبح 100 مرتبہ ہو، شام میں 100 مرتبہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کا بہت ہی اونچا مقام ہوگا۔ تو جہاں پر گننے والی بات ہے تو انگلیوں میں گنا کرو، حدیث میں ہے کہ انگلیوں میں گنا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْتَقَاتٌ، ان انگلیوں سے پوچھا جانا ہے، ان انگلیوں سے پوچھا جانا اب بڑا اہم مسئلہ ہے، دل کو دہلا دینے والی بات ہے یہ۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان انگلیوں سے پوچھے گا کیا کیا۔ اب جو لوگ موبائل یا پھر لیپ ٹاپ میں انگلیاں لگا رہے ہیں اور غلط چیزیں نکال رہے ہیں، ان انگلیوں سے پوچھا جائے گا۔ رات بھر جاگ کر کے جو ٹائپنگ کرتا رہا، جو سرچ کرتا رہا، رات بھر جاگ کر کے جو ٹائپنگ کرتا رہا، جو سرچ کرتا رہا، کس چیز کے بارے میں سرچ کر رہا تھا، یہ انگلیوں سے، ان انگلیوں سے پوچھا جانا ہے۔ اب یہ دن بھر رات بھر موبائل کو سائے کی طرح اپنے ہاتھوں میں رکھنے والے ذرا سوچیں، ان انگلیوں سے کل قیامت کے روز پوچھا جانا ہے کیا کیا ہے۔ تو ان انگلیوں سے پوچھا جانا، اسے پوچھا نہیں جانا۔ مستنطقاتن، بولنے کی صلاحیت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان انگلیوں کو بولنے کی صلاحیت دے گا۔ یہ انگلیاں بولیں گی پروردگارہ مجھے اس کام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، مجھے اس کام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور کتنی خوش نصیبی والی بات ہوگی جہاں پر اپنے گواہی نہیں دیں گے، ماں بھی گواہی دینے کے لیے نہیں آئے گی، باپ بھی گواہی دینے کے لیے نہیں آئیں گے، خاندان والے گواہی دینے کے لیے نہیں آئیں گے، اپنے سے بھاگیں گے۔ وہاں انگلیاں کہیں گی پروردگارہ یہ مجھے تسبیح کے لیے استعمال کیا کرتا تھا، یہ مجھے الحمدللہ کے لیے استعمال کیا کرتا تھا، یہ مجھے لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا، یہ مجھے سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کے لیے استعمال کرتا تھا، یہ مجھے اللہ اکبر کہنے کے لیے استعمال کرتا تھا، یہ مجھے نیک کام کے لیے استعمال کرتا تھا، یہ مجھے قرآن پکڑنے کے لیے استعمال کرتا تھا، یہ مجھے دوسروں کا بھلا کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، یہ مجھے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ کیا خوش نصیبی ہوگی، کیسی خوشی ہوگی وہاں پر، تصور کیجئے۔ لیکن اگر کہہ دے کہ اللہ یہ مجھے موبائل کے لیے انہوں نے استعمال کیا تھا، فلمیں دیکھنے کے لیے مجھے سرچ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، مجھے ٹچ کرنے کے لیے غلط چیزوں کے لیے استعمال کیا تھا، رات بھر دن بھر جس چیز کے لیے استعمال کیا تھا، غلط استعمال میرے ذریعے سے کیا جا رہا تھا۔ انگلیاں آدمی کے خلاف گواہی دیں گی، کتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ غور کرنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَنْسِينَا وَلَا تَغْفَلْنَا فَتَنْسِينَ الرَّحْمَةَ کہ یسیرہ غفلت کا شکار مت ہونا ورنہ رحمت کو بھول جائیں گی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اسباب رحمت ہے،
یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ جو آدمی بولتے رہتا ہے تو یہ کلمات کیا ہیں؟ اسباب رحمت ہے۔ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت برساتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ ان کو بھولنا نہیں، یعنی اگر یہ سب بھول جاؤ گی تو رحمت کیسے آئے گی؟ رحمت کے اسباب ہی جب بھول جاؤ گی تو رحمت اللہ تعالیٰ کی کہاں سے آئے گی؟ تو انگلیوں سے تسبیحات کا ذکر کرنا، تسبیحات کو گننا یہ ثابت ہے۔ لہٰذا کھجور کی گٹھلی پر یا پھر دانوں پر تسبیح کا گننا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، ثابت نہیں، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں میں گنا کرتے تھے۔ عمل بھی رہا ہے اور حکم بھی ہے۔ عمل حدیث وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ التسبیح بیدہ، رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تسبیح کو انگلیوں میں گنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب حکم بھی ہے کہ انگلیوں میں تسبیح گنا کریں۔ یہاں صحابی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کو انگلیوں میں گنتے ہوئے دیکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام داہنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اور ہر اچھے کاموں میں سے تسبیحات کا گننا سب سے اچھا کام ہے، تکبیرات کا گننا سب سے اچھا کام ہے۔ لہٰذا داہنے انگلیوں سے تسبیحات کا ورد کیا کریں۔ اور ایک مسئلہ، کوئی شخص اگر صدقہ کا مال کسی کو ہدیہ میں دے تو وہ شخص لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی محتاج آدمی کو صدقے میں مال دیا، چاہے وہ مال پیسے کی صورت میں ہو یا پھر کھانے پینے کی صورت میں ہو۔ اب وہ محتاج آدمی وہ کھانا، وہ اناج کسی مالدار آدمی کو گفٹ کرنا چاہ رہا ہے، تحفے میں دینا چاہ رہا ہے، تو وہ مالدار آدمی وہ صدقہ کا کھانا لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ ایک اہم مسئلہ ہے، جبکہ مالدار آدمی کے لیے صدقہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ کہ غریب آدمی کا زکوٰۃ کی رقم یا پھر زکوٰۃ کی چیزیں یا پھر غریب آدمی محتاج آدمی کا صدقہ کا مال مالدار آدمی کو دیا سکتا ہے کہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا ہے؟ ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر ہوتا ہے نا کہ میرے پاس کہیں سے گوشت آ گیا، کسی نے صدقہ کیا مجھے، یا پھر کسی نے پیسہ دیا اور میں نے اسی صدقے کے پیسے سے گوشت لایا، اب میرا پڑوسی مالدار ہے، اب میں اپنے مالدار پڑوسی کو صدقہ کا مال بھیج سکتا ہوں کہ نہیں بھیج سکتا ہوں؟ ہدیہ کے طور پر، تحفہ کے طور پر بھیج سکتے ہیں۔ کیوں؟ غریب کو جو صدقے کا مال، محتاج آدمی کو جو صدقہ ملا ہے وہ ان کے لیے صدقہ ہے، لیکن وہ محتاج آدمی وہ صدقہ اگر کسی مالدار کو گفٹ کر رہا ہے تو مالدار کے لیے ہدیہ ہے، صدقہ نہیں ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے۔ حدیث وعن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتي باللحم فقال ما هذا فقيل تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقہ ولنا ہدیہ، رواہ البخاری فی کتاب الزکاة۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا کہ یہ آپ کی خدمت میں گوشت ہے، کھائیے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہاں سے؟ کہتے ہیں تصدق به علی بریرہ، بریرہ ایک لونڈی تھی، کہا یہ وہ گوشت ہے جسے کسی شخص نے بریرہ کو صدقتاً دیا، صدقے کے طور پر دیا ہے، اور اسی گوشت کو بریرہ نے آپ کے لیے ہدیے کے طور پر بھیجا ہے۔ کہا وہ ہوا لہا صدقہ، کہا یہ تو صدقہ بریرہ کے لیے ہے، وَلَنَا ہدیہ، میرے لیے ہدیہ ہے، میرے لیے تحفہ ہے۔
تو صدقہ کا مال اگر کوئی بھیجے کسی مالدار آدمی کو، ایسے آدمی کو جس کے لیے صدقہ کھانا درست نہیں ہے، لیکن اگر تحفتاً کوئی بھیج رہا ہے تو کھانا ان کے لیے درست ہے. کیوں؟ ان کے لیے وہ صدقہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ہدیہ ہے. اور ایک سوال، کیا جنت میں ولادت بھی ہوں گی؟ دنیا میں بھی ولادت کا معاملہ ہوتا ہے. شادی ہونے کے بعد یہ انسان کی فطرت ہے، چاہتا ہے کہ میرے یہاں کم سے کم ایک بچہ پہلے ہو جائے. جب تک بچہ نہ ہو آدمی پریشان رہتا ہے. تو یہ تو ولادت کا جو سسٹم ہے، کیا جنت میں بھی وہ سسٹم رہے گا؟ چونکہ قرآن سورہ زخرف آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، کہ آدمی جو جنتی ہوگا اس کا دل جنت میں جو چاہے گا وہ ملے گا، اور آنکھیں جس چیز سے لذت حاصل کریں گی وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گی. اب اگر کوئی جنتی کہے گا مجھے بچہ چاہیے تو اسے بچہ بھی ملے گا، اسے بچہ بھی ملے گا. ہوتا ہے نا، مجھے بچہ چاہیے. آدمی کو بچے سے بڑا کوئی کھلونا نہیں ہے آدمی کی زندگی میں. بچہ ہو جائے گھر کا. بچہ کیا ہوتا ہے؟ گھر کے جو آنگن جو سونا ہوتا ہے، گھر کے آنگن کو وہ بچہ بالکل پروان چڑھا دیتا ہے. اس بچے کی وجہ سے گھر کا آنگن جو پہلے سونا سونا لگتا تھا اب پورا چہچہانے کی طرح لگتا ہے. بچہ جب بڑا ہو جائے، بچہ چلنے لگے تو اس کا چل چل کے گرنا ماں باپ کو اچھا لگتا ہے. ان کا رونا، ان کی ایکٹنگ ماں باپ کو اچھی لگتی ہے، ان کی حرکتیں ماں باپ کو اچھی لگتی ہیں. تو اگر یہ خواہش جنت میں ہو تو جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام فرمائے گا. لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ بچہ 9 مہینے تک ماں تھک تھک کر کے پیٹ میں رکھتی ہیں بڑی پریشانی سے. جنتی ہے تو ایک الگ پریشانی ہے. اس کے بعد سے 2 سال تک خون کو دودھ بنا کر کے پلاتی ہے، بچے کی پرورش کرتی ہے. اور یہ ایسے مشکل موڑ ہیں کہ اس موڑ کو صرف ایک ماں ہی برداشت کر سکتی ہے. کیا وہاں بھی ایسا ہوگا کہ مجھے بچہ چاہیے تو 9 مہینہ ماں کو پیٹ میں رکھنا پڑے گا؟ اس کے بعد جننے والی پریشانی ہوگی، پھر دودھ پلانا ہوگا، پھر 2 سال تک پریشانی، پھر آہستہ آہستہ پروان. نہیں، وہاں پلک جھپکتے ہی سب کچھ ہو جائے گا. اللہ مجھے بچہ چاہیے اتنا کہنا ہوگا کہ فوراً حمل کا معاملہ ہو جائے گا، فوراً بچہ جننے کا معاملہ ہو جائے گا، فوراً بچہ بڑا بھی ہو جائے گا. حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتهى الرجل الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي رواه ابن ماجہ في ابواب الزہد. ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اذا اشتهى الرجل الولد في الجنة، آدمی جب جنتی آدمی جنت میں کہے گا پروردگارہ مجھے بچہ چاہیے، اتنا کہنا ہوگا، اتنی خواہش ہوگی، کانا حملہ ووضعہ وسنہ فی ساعۃ واحدہ، تو پلک جھپکتے ہی حمل ٹھہر جائے گا، پلک جھپکتے ہی بچہ پیدا ہو جائے گا، اور پلک جھپکتے ہی بچہ جوان بھی ہو جائے گا، کما یشتہی، جیسے وہ چاہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہاتھ کو چومنا کیسا ہے؟ ہاتھوں کو چومنا کیسا ہے؟ بڑے حضرت جی ہیں، ارے بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے یہ. اور ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کا المیہ یہ ہے کہ سر پر ٹوپی نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، گستاخ رسول ہے. اور پورا کا پورا ننگا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. سر کھلا ہو تو گستاخ رسول ہے، پورا کا پورا کھلا ہو تو پہنچی ہوئی سرکار ہے. اب اس پہنچی ہوئی سرکار کا ہاتھ چومنا کیسا ہے؟ نہ جانے لوگ کیا کیا تک چوم لیتے ہیں. اب پہنچی ہوئی سرکار ہے یا پھر بڑے، یہ تو پیرانے پیر کے خاندان سے ہیں. اب جو شخص اس کا ہاتھ چوم لے قیامت کے دن شفاعت کے حقدار ہو جائیں گے ہم.
ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ تو اجمیر والے کے سلسلہ نسب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ابھی شہر میں آئے ہوئے ہیں، ارے ان کے پاؤں کی دھول کو بھی پا لینا، گویا کہ جنت کا حقدار بن جانا ہے۔ اب ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی آ جائے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی گال چوم رہا ہے، کوئی نہ جانے کیا کیا چوم رہا ہے، اور تو اور ڈھکوسلے دیکھیں گے کہ پیر صاحب نچوا رہے ہیں، مرید ناچ رہا ہے، اس میں اس کی کیفیت ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، ایک الگ کی کیفیت وجد میں آ جاتا ہے۔ بال اتنے لمبے لمبے کہ ایسا لگتا ہے کہ پیدائش پہلے بال کی ہوئی تھی، بندہ بعد میں پیدا ہوا ہے۔ بالوں کی حالت ایسی کہ لگے گا کہ پوری دنیا والوں نے اس پر صابن استعمال کرنے کے لیے بین کر دیا ہے کہ آپ صابن کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ سرف کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، پھر بھی کون ہے؟ پہنچی ہوئی سرکار ہے، چوم لو نیا پار ہو جائے گی۔ آج بھی ہوتا ہے، یہ ہے بھائی، یہ کوئی فرضی معاملہ نہیں، یہ حقیقت ہے، جو دیکھا جاتا ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ ہاتھ تو ہاتھ پاؤں تک چوم لیا جاتا ہے، پاؤں تک چوم لیتے ہیں، غلط ہے، شرک ہے، جھکنا انسان کے پاس۔ حدیث کا کرے، حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رجل یا رسول اللہ الرجل یلقى اخاه او صدیقه اینحنی له قال لا قال فيلتزمه ويقبله قال لا قال فياخذ بيده ويصافحه قال نعم رواه الترمذی فی ابواب الاستئذان۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کا کوئی شخص اپنے بھائی سے ملتا ہے یا پھر اپنے دوست سے ملتا ہے، آیان حنیلا، کیا ان کے لیے جھک جائے گا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آداب، کیا ان کے لیے جھک کر کے سلام پیش کرے؟ کہا نہیں، جھک کر کے سلام نہیں پیش کرنا ہے۔ سوال صحابی رسول کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جواب دربار رسالت سے مل رہا ہے، اور صحابی جو جن کے بعد قیامت تک اس سے بہتر ہستی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، اس سے جو انبیاء کے سردار ہے، جواب وہاں سے مل رہا ہے۔ تو سوال کرنے والی شخصیت بھی بہتر شخصیت ہے، جواب دینے والی شخصیت کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، لاجواب شخصیت ہے۔ کہتے ہیں نہیں، جھک نہیں سکتے ہیں، کہتے ہیں افیلتزمہ ویقبلہ، کیا اسے چمٹا کر کے بوسہ لے لے گا، چومنے لگے گا، چاٹنے لگے گا؟ کہا نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا، چومنا بھی نہیں، چاٹنا بھی نہیں ہے۔ کہا فیاخذ بیدہ ویصافحہ، کیا مصافحہ کرے گا؟ کہا ہاں مصافحہ کرے گا۔ تو مصافحہ کرے گا، چومنا بھی غلط، چاٹنا بھی غلط، جھکنا بھی غلط، چاہے ماتھے کے چومنے کی بات ہو، چاہے ہاتھ چومنے کی بات ہو، چاہے پیشانی چومنے کی بات ہو، چاہے پاؤں چومنے کی بات ہو، نہیں، نہ جھکنا ہے نہ چاٹنا ہے، ملے تو آدمی سے مصافحہ کرنا ہے۔ اور ایک سوال جو آتے رہتا ہے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے؟ اور جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن کہے تو انگوٹھا چومنا کیسا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں یا پھر اقامت میں ہو تو لوگ انگوٹھا تک چومتے ہیں، کیا اس سے ثواب ملتا ہے؟ کیا یہ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے؟ حدیث میں اذان کا مسئلہ کیا ہے؟ حدیث وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن
ثم صلوا علی فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ بها عشرا ثم صلوا لی الوسیلہ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ومن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة رواه الترمذی في أبواب الفضائل۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب مؤذن کی اذان سنو تو مؤذن جیسے کہتا ہے ویسے ہی کہو، الا حی علتین، دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے علاوہ وہاں پر کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب اذان ختم ہو جائے تو ثم صلوا علیہ، مجھ پر درود پڑھو، تو اذان ختم ہونے کے بعد دو عمل کرنا ہے۔ پہلا عمل درود، کون سا؟ درود ہندوستانی، درود ہندوستانی نہیں، درود ابراہیمی جو احادیث سے ثابت ہیں، تقریباً ساری حدیثوں سے ثابت ہیں۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، فضیلت بیان کر رہے ہیں، درود بھی ان کا ہونا چاہیے۔ تو درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پڑھو اذان ختم ہونے کے بعد، کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ بِهَا عَشْرًا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کثرت سے درود پڑھا کیجئے، اذان کے میں تو پڑھنا ہی ہے، اور موقع پر بکثرت درود پڑھا کیجئے، اور جمعہ کے دن سب سے زیادہ درود پڑھا کیجئے، اور دنوں میں کثرت سے، اور دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن سب سے زیادہ درود کا اہتمام کیا کیجئے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ثم صلوا لی الوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلے کا سوال کیجئے۔ کس طرح؟ یہاں وسیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نبی کے وسیلے سے تو یہ دے دے وہ دے دے، نہیں، وسیلے کا سوال یہاں وسیلہ سے ایک دعا مراد ہے۔ یاد ہے نا دعا؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام کو یہ دعا یاد ہوں گی جی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ بہت بڑے بڑے ایسے ہم یاد کر لیتے ہیں ایگزام دینے کے لیے، اس دعا کو یاد کیجئے، مختصر دعا ہے، اور اس دعا کی فضیلت جانتے ہیں کیا ہے؟ آخر میں فضیلت آئے گی۔ کہتے ہیں کہ میرے لیے وسیلے کا سوال کیجئے، فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، یہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، اس مقام تک صرف ایک ہی آدمی پہنچ سکتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ یعنی وہ مقام کس کو حاصل ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ، اور جو اذان کے بعد میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا دعا کے ذریعے سے، تو قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا یاد کیجئے، سفارش کا حقدار ہونا ہے تو یہ اذان کے بعد والی دعا یاد ہونی چاہیے۔ تو اذان کے بعد درود پڑھنا ہے، اور اذان کے بعد دعا پڑھنی ہے جس میں وسیلے کے لیے دعا مانگی گئی ہے، جو دعا پڑھی گئی ہے، یہ دو عمل کرنا ہے۔ لہٰذا اذان سے پہلے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا شفیعنا، اور نہ جانے کیا کیا ہے معاملہ ہے، یہ سب یہ میڈ ان انڈیا درود ہیں، یہ ہندوستانی درود ہیں۔ اور اگر کوئی اذان سے پہلے درود ابراہیمی بھی پڑھے پھر بھی غلط ہے، کیوں؟ اذان سے پہلے کچھ نہ پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اذان سے پہلے کوئی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے، کوئی درود بھی پڑھ لے، صحیح درود بھی پڑھے پھر بھی بدعت ہے۔ یہاں تو غلط قسم کی درود پڑھتا ہے تو وہ صحیح کہاں سے ہوگا؟ یہ تو مسئلہ کہ اذان سے پہلے درود یا پھر کوئی اور چیز پڑھنا ثابت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اب اشہد ان محمد رسول اللہ پر کیا کہنا ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے کہ مؤذن جیسا کہے ویسا ہی کہو سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد۔ تو پتہ چلا اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کہنا ہے، انگوٹھا چوسنا اور چومنا نہیں ہے۔ اور یہ تو حنفی کی مشہور کتاب ہے رد المختار، ابن عابدین شامی کی مشہور کتاب رد المختار جو حنفیوں کے یہاں مشہور ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے صاف طور پر کہ لم یصح فی المرفوع من کل ھذا شیء، کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھا چومنا اور یہ کہنا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا ہے، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ نبی سے ثابت ہے، نہ ائمہ اربعہ سے، نہ چاروں امام سے ثابت ہے۔ پھر کرتے کہاں سے یہ؟ جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے نا، وہی معاملہ ہے۔ اور یہ کہ سوچنے والی بات ہوتی ہے، انگوٹھا چومتے ہیں، کہتے ہیں انگوٹھا میرا مبارک ہو جاتا ہے۔ بھائی اشہد ان محمد رسول اللہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ مؤذن کہہ رہا ہے، اور انگوٹھا سننے والا چوم رہا ہے۔ مبارک سننے والے کا انگوٹھا ہوا کہ مؤذن کا منہ ہوا؟ کیا ہوا بتائیے؟ مؤذن کا منہ ہوا۔ تو اگر واقعی مبارک تھا تو چومنا کس کو چاہیے تھا؟ مؤذن کا منہ چومنا چاہیے تھا۔ کس مؤذن کے منہ کو کرنا چاہیے تھا؟ نہ کہ انگوٹھا کو کرنا چاہیے تھا۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جو کلمہ نکال رہا ہے وہ اس کا منہ مبارک ہے، چومنا تو اسے جا کر کے چومو، اپنا انگوٹھا کیوں؟ جبکہ ایسا معاملہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو نہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھا چومنا درست ہے، اور نہ اذان سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا درست ہے، نہ ہی درود ہندوستانی پڑھنا درست ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے سوالات میں سے ایک اور سوال جس کا تعلق شریعت سے ہے، وہ یہ ہے کہ کیا میاں بیوی با جماعت نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے، کیا شوہر اور بیوی با جماعت ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کی صورت ایسی ہوگی کہ صرف شوہر اور بیوی ہیں تو شوہر آگے رہیں گے، بیوی پیچھے رہے گی، ساتھ میں نہیں۔ اسی طرح سے آدمی اور اس کی ماں ہے تو ماں پیچھے رہے گی، آدمی آگے امام کی طرح رہے گا۔ آدمی اور اس کی بیٹی ہے تو بیٹی پیچھے رہے گی، باپ آگے رہے گا۔ آدمی اور اس کی بہن ہے تو بہن پیچھے رہے گی اور بھائی آگے رہے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب باندھتے ہیں، المرأۃ وحدہا تکون صفا، عورت اکیلی عورت ایک صف کی حیثیت رکھتی ہے۔ اکیلی عورت ایک صف کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، آپ آگے رہیں گے ساتھ میں۔ جس طرح دو آدمی، دو مرد آپس میں ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے دائیں جانب دوسرا مقتدی ہوتا ہے، ویسا نہیں، پیچھے رہنا ہے۔ عورت پیچھے رہے گی، چاہے کوئی بھی ہو، رشتے میں کچھ بھی ہو، وہ پیچھے رہے گی، اور مرد اکیلے امام بننا رہے گا، اس کے پیچھے عورتیں رہیں گی۔ ایک حدیث سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت انا و یتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امی خلفنا ام سلیم، رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور ایک یتیم بچے نے میرے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ میرے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، میں
اور ایک یتیم بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، وہ امی خلفنا، اور میری ماں میرے پیچھے اکیلی کھڑی تھی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پتہ چلا کہ بہت سارے مرد ہوں تو امام رہے گا، اس کے بعد مرد حضرات رہیں گے، اور اس کے بعد ایک ہی لیڈی کیوں نہ ہو، وہ اکیلے صف میں کھڑی رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ یا پھر ایک مرد اور ایک عورت ہو، اس صورت میں بھی مرد آگے امام کی حیثیت میں رہے گا اور اس کے پیچھے عورت رہے گی، چاہے وہ رشتے میں بہن لگے، ماں لگے، بیٹی لگے یا پھر بیوی لگے۔ تو با جماعت نماز ادا کر سکتی ہے، لیکن صورت یہ کہ ایک ساتھ نہیں، اکیلی عورت پیچھے کھڑی رہے گی۔ اور ایک مسئلہ، باپ نے بیٹی کا رشتہ یا پھر باپ نے بیٹی کا نکاح بیٹی کی رضامندی کے بغیر کسی سے کرا دیا، اب وہ بیٹی کیا کرے؟ ہوتا ہے نا، بیٹی کی رضامندی کیا ہے؟ اگر باقرہ ہو، باقرہ کا مطلب ہے کہ جس کی پہلی مرتبہ شادی ہو، تو باقرہ ہو تو اس کی رضامندی کی دلیل کیا ہے؟ جب باقرہ سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں شخص سے آپ کو فلاں شخص کی زوجیت میں دی جاتی ہے، فلاں شخص کی بیوی آپ بننے جا رہی، کیا آپ کو قبول ہے؟ تو اگر باقرہ ہے، پہلی مرتبہ شادی ہو رہی ہے، یعنی طلاق شدہ نہیں ہے، خلا والی نہیں ہے، یا پھر بیوہ نہیں ہے، تو اس کی اجازت کی نشانی کیا ہے؟ خاموشی۔ جس کی شادی پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، وہ لڑکی اگر خاموش رہے تو خاموشی کا مطلب ہے کہ لڑکی راضی ہے۔ بعد میں لڑکی یہ نہ کہے کہ میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں۔ جس لڑکی کی شادی پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ راضی ہیں، وہ خاموش ہے، خاموشی کا مطلب ہے کہ وہ راضی ہے۔ راضی نہیں تو انکار کرے۔ اور مطلقہ ہے، بیوہ ہے، تو ان سے کیا ہے؟ بلوانا ہے، وہ کہے ہاں، وہ بولے گی۔ وہ تو کسی اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا، لیکن لڑکی راضی نہیں تھی، زبردستی کرا دیا۔ اب لڑکی کو اختیار ہے کہ حاکم وقت کے پاس جا کر کے اپنا مسئلہ رکھے، پنچ کے پاس جا کر کے اپنا مسئلہ رکھے۔ اگر وہ رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں رہنا چاہتی ہے تو وہ طلاق لے سکتی ہے، وہ خلا لے سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے اس کی رضامندی کے بغیر ہی اس کا نکاح کر دیا ہے، اس کا حق چھینا گیا ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان جاریۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ان اباہا نکحت وہی کارہۃ فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابو داؤد فی کتاب النکاح۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ ایک باقرہ وہ لڑکی جس کی پہلی مرتبہ شادی ہو رہی ہو، نہ مطلقہ ہے نہ بیوہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ان اباہا زوجت وہی کارہہ، کہ میرے باپ نے میرا نکاح فلاں شخص سے کرا دیا ہے جبکہ میں ناپسند کرتی تھی۔ وہی کارہہ جو کارہہ ہے کہ میں ناپسند کرتی تھی، تو وہی کارہہ یہ لفظ اس بات پر دال ہے کہ اس لڑکی کو ان سے نکاح کرنا منظور نہیں تھا، زبردستی نکاح کروایا گیا تھا۔ یہ سن لینے کے بعد کہتے ہیں فخیرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار دیا کہ چونکہ آپ کی رضامندی نہیں تھی، آپ ناپسند کرتی تھی، آپ کی ناپسندیدگی کے باوجود آپ کا نکاح آپ کے والد نے فلاں سے کر دیا ہے، اب آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو ان کے ساتھ رہیں یا پھر چاہیں تو الگ ہو جائیں۔ جی، تو یہ رضامندی کا حق باپ نہیں چھین سکتا ہے، بولیے نہیں چھین سکتا ہے، رضامندی ہونی چاہیے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ
لڑکی بھی اس مسئلے سے غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ باپ چاہ رہا ہے کہ دیندار سے میں لڑکی کی شادی کروں، اخلاق مند سے میں لڑکی کی شادی کروں۔ باپ دینداری کو دیکھ کر کے شادی کر رہا ہے اور لڑکی عشق کرنے کی وجہ سے کسی پر فدا ہے، اس کی دنیا داری کو دیکھ کر کے انکار کر رہی ہے، غلط ہے۔ یہاں یہ مسئلہ غلط ہے۔ صحیح معاملہ ہے، درست معاملہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر بھی اگر لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہے، کسی اور کے ساتھ یا پھر کہیں اور شادی کر دے، کوئی اور معاملہ ہو، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جائز صورت میں اگر باپ لڑکی کی رضامندی کے بغیر اپنی بیٹی کا نکاح کرا دے تو بیٹی کو اختیار ہے، چاہے وہ اس کے ساتھ بیوی بن کر کے رہے، چاہے وہ اس سے الگ ہو جائے۔ بقیہ اور مسائل، جو علمی مسائل کیا ہو سکتے ہیں، آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق مسئلہ پوچھنے کی توفیق عطا فرما اور شریعت کے مطابق مسئلے کا جواب دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔